یہ بخاری شریف کی دوسری حدیث ہے۔ اب مسلم شریف کی ایک روایت سنیے، دوسرے کی تکلیف کو اس سے ہٹانا۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کے راوی ہیں، فرماتے ہیں مر رجل بغصن شجرۃ علی ظہر طریق، ایک بندہ راستے میں سے گزر رہا تھا، اس نے راستے کے کنارے ایک درخت کی شاخ کو دیکھا جو راستے کے اوپر پھیل گئی تھی اور مسافروں کے لیے پریشانی کا باعث بنتی تھی۔ فقال، اس نے کہا لأنحین ھذا عن طریق المسلمین لا یؤذیہم، میں اس کو کاٹ دوں گا تاکہ یہ مسلمانوں کے راستے سے ہٹ جائے، ان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ فادخل الجنہ، اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس بندے کو جنت عطا فرما دی۔ تو ان تین احادیث سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ انسان کسی کی پریشانی کو دور کر دے، کسی کی بھوک پیاس مٹا دے، کسی کے ساتھ ہمدردی کر دے، اچھا سلوک کر دے، تو یہ خوش اخلاقی، ہمدردی، یہ دوسروں کے لیے تڑپنے والا دل، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنا دیتے ہیں۔ لہذا آج اپنے دلوں میں یہ ارادے کیجئے کہ ہم آج کے بعد کسی کی تکلیف کو دیکھ کر پوری کوشش کریں گی کہ یہ تکلیف اس کی ختم ہو جائے۔ گھر کے اندر جتنے افراد ہیں ان کا دل خوش رکھنے کی کوشش کریں گی، ان کی دل آزاری نہیں کریں گی، ان کے غم بانٹیں گی، کوشش کریں گی کہ اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ تو اس خوش خلقی کی وجہ سے جب ملیں گی عورتوں سے تو کشادہ چہرے کے ساتھ ملیں گی، ان کی عیب جوئی نہیں کریں گی، ان پہ الزام تراشیاں نہیں کریں گی، بلکہ حد الوسع کوشش ہوگی کہ ہماری ذات سے دوسروں کو خیر ملے، ہمارے شر سے اللہ کی بندیاں بچ جائیں۔ اب اس خوش اخلاقی، ہمدردی کے کیا فضائل ہیں، اس بارے میں آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو سنیے اور پھر فیصلہ کیجئے کہ یہ خوش خلقی جنت میں جانے کا سبب کتنا بنتی ہے۔ چند احادیث سنائی جائیں گی، ہوش کے کانوں سے سنیں اور ان کو اپنائیں اور پھر دیکھیں اللہ رب العزت جنت کے راستے کو کیسے ہموار فرماتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی، دینی بھائی ہے، یعنی مسلمان عورت کی دینی بہن ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اور اس کو کسی دشمن یا ہلاکت کے سپرد نہیں کرتا، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی حاجت روائی میں رہتا ہے۔ یعنی آپ چاہتی ہیں کہ کسی عورت کی پریشانی ختم ہو جائے یا گھر کے کسی فرد کی پریشانی ختم ہو جائے، جتنی دیر آپ اس کام میں رہیں گی اتنی دیر اللہ رب العزت آپ کی پریشانیوں کو ختم فرمانے میں لگے رہیں گے۔ اور جس شخص نے کسی مسلمان کا کوئی غم دور کیا اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے غموں میں سے کوئی غم دور کر دے گا۔ اللہ اکبر، کس قدر یہ مزے کی بات ہے۔ جس شخص نے کسی مسلمان کا غم دور کیا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کے غموں میں سے اس کا کوئی غم دور کر دے گا۔ اور جس شخص نے کسی مسلمان کے بدن یا عیب کی پردہ پوشی کی، بدن کی پردہ پوشی سے مراد یہ کہ اس کو کپڑے دیے، اور عیب کی پردہ پوشی سے مراد کہ کسی کی کوتاہی کا پتہ چلا تو لوگوں میں اس کو پبلک انسلٹ نہ کیا، اس کو ستر پوشی کہتے ہیں۔
پردہ پوشی کہتے ہیں. تو فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جس شخص نے کسی مسلمان کے بدن یا عیب کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالی قیامت کے دن اس بندے کی پردہ پوشی فرمائے گا. اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا. سبحان اللہ، کس قدر خوبصورت بات بتائی ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور مسلم شریف کی روایت ہے، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرنے میں رہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں رہے گا. حدیث مبارکہ میں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کی کچھ مخلوق ہے جن کو لوگوں کی حاجت پوری کرنے کے لیے ہی پیدا کیا ہے. لوگ اپنی حاجات میں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ لوگ اللہ کے عذاب سے قیامت کے دن مامون ہوں گے. اس کو طبرانی نے روایت کیا. یعنی کچھ بندے اللہ کے ایسے نیک ہوتے ہیں کہ ان کو پیدا ہی اس لیے کیا. وہ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، ان کی پریشانیوں کو ختم کرتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں. تو ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے امن میں ہوں گے. نیز حدیث شریف میں آیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی کچھ لوگ ہیں جن کو اس نے بندوں کے فائدوں کے لیے نعمتوں کے ساتھ مخصوص کیا ہے. کیا مطلب؟ کہ کچھ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور ان کو ان کی ضرورت سے زیادہ مال عطا فرما دیا. اب یہ جو مال ان کو کشادہ ملا، کھلا ملا، یہ ان کا ذاتی نہیں ہے. یہ لوگ تو ڈاکیے ہیں. جیسے پوسٹ ماسٹر ہوتا ہے کہ اس کا کام ہوتا ہے کہ جس کی ڈاک، جس کا خط اس تک پہنچا دے. تو اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو مال اس لیے زیادہ دیتا ہے کہ وہ دوسرے بندوں تک اس کو پہنچائیں. اگر وہ پہنچاتے رہتے ہیں تو اللہ ان کو مال دیتا رہتا ہے، اور اگر یہ ان کو پہنچانے میں کوتاہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے نعمتیں لے کر کسی اور کو دے دیتا ہے. یہ لوگ نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں. تو حدیث پاک میں ہے، توجہ سے سنیے، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ لوگ ہیں جن کو اس نے بندوں کے فائدوں کے لیے نعمتوں کے ساتھ مخصوص کیا. جب تک وہ ان نعمتوں کو اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ان نعمتوں میں برقرار رکھے گا. لیکن جب وہ ان نعمتوں کو خرچ کرنے سے روک لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو ان لوگوں سے چھین لے گا اور دوسروں کی طرف منتقل کر دے گا. اس کو طبرانی نے روایت کیا. آج کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں جی بڑا اچھا کاروبار تھا جی، اچانک ختم ہو گیا. بھائی جب اچھا کاروبار تھا، کیا آپ اللہ کے بندوں پر مال خرچ کرتے تھے؟ اگر اس وقت توفیق نہیں ہوئی تو آپ نے تو آئی ہوئی ڈاک کو اس لوگوں تک نہیں پہنچایا، تو آپ کو آپ کے عہدے سے ہٹا دیا گیا. اب اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت کسی اور بندے کو منتقل کر دی. حدیث شریف میں ہے، جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلا، یعنی اس نے کوشش کی، تو یہ عمل اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے. سبحان اللہ، 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے اگر آدمی کسی کے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے چلا. اور اگر اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے 1 دن کا اعتکاف کیا، تو 1 دن کے اعتکاف کا ثواب سنیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندق کا فاصلہ کر دے گا. ہر خندق دوسری خندق سے اتنے فاصلے پر ہوگی جتنا زمین کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک، یعنی 1 خندق مشرق اور مغرب کا فاصلہ، اور 3 خندقیں دور ہوتا ہے 1 دن کی وجہ سے. تو پھر 10 سال کے اعتکاف کا کتنا ثواب ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ. اس کو حاکم نے روایت کیا. حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص نے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں کوشش کی،
یہاں تک کہ اس کو پورا کر دیا. اب ذرا ڈفرنس دیکھیں. پہلی حدیث مبارکہ میں تھا کہ اس نے اس کی پریشانی ختم کرنے کی کوشش کی. پریشانی ختم ہوئی یا نہیں ہوئی یہ الگ بات ہے. تو کوشش کرنے پر 10 سال کے اعتکاف کا ثواب، اور اگر بالفرض کے کام مکمل ہو گیا تو اللہ تعالی اس کے لیے 75,000 فرشتوں کا سایہ کرے گا، جو اس پر اگر وہ صبح کا وقت ہوگا تو شام تک، اور شام کا وقت ہوگا تو صبح تک رحمت طلب کرتے اور دعا کرتے رہیں گے. سبحان اللہ. کسی بندے کا ایک کام اگر کر دیا تو اگر دن کے شروع میں کیا تو 75,000 فرشتے اس بندے کے لیے شام تک مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں گے. اور اگر رات میں اس کا کام مکمل ہوا تو صبح تک 75,000 فرشتے دعا کرتے رہیں گے. اور وہ کوئی قدم نہیں اٹھائے گا، یعنی اس بندے کا کام کرنے کے لیے جو چلنا پڑا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہر قدم کے ایک گناہ مٹائے گا اور اس کے ساتھ ایک درجہ جنت میں اس کا بلند فرما دے گا. اس کو ابن حبان نے روایت کیا. نہیں، حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں کوشش کی، اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پر 70 نیکیاں لکھے گا، 70 گناہ معاف کر دے گا، یہاں تک کہ جہاں سے وہ چلا تھا وہاں واپس آ جائے. بس اگر اس بھائی کی حاجت اس کے ہاتھ پر پوری ہو گئی، یعنی وہ کام اس نے مکمل کر دیا، تو کوشش کرنے والا شخص اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہوگا جیسا کہ اس روز پاک ہوتا ہے جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. کتنا بڑا یہ نیکی کا کام ہے. کسی مسلمان کے دکھ کو دور کر دینا، پریشانی کو دور کر دینا، کہ فرمایا کہ اس کے کام کرنے پر زندگی کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور اگر اس کوشش کے دوران اس کی موت آ گئی تو یہ شخص جنت میں بغیر حساب کتاب داخل ہوگا. اس کو ابن ابی دنیا نے روایت کیا. حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے کسی نیک مقصد کو حاصل کرنے، کسی تنگی کو آسان کرنے کے بارے میں کسی صاحب اقتدار کی طرف پہنچا، یعنی اب یہ مردوں کا کام ہے کہ حاکم سے رجوع کر کے کسی بندے کی پریشانی کو دور کروائیں، تو فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کے دن پل صراط سے گزرنے کے وقت اس کی مدد فرمائے گا جبکہ لوگوں کے قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے. اس کو طبرانی نے روایت کیا. حدیث شریف میں ہے سب سے افضل عمل کسی مومن کو خوش کرنا اور اس کی پردہ پوشی کرنا یا اس کی بھوک کو دور کرنا یا اس کی حاجت کو پورا کرنا. اس کو طبرانی نے روایت کیا. حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے پسندیدہ عمل کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا ہے. اس کو طبرانی نے روایت کیا. یعنی فرضوں کے بعد سب سے بڑا کام کسی کے دل کو خوش کر دینا. حدیث شریف میں ہے، یہ بات ذرا توجہ کے ساتھ سنیں، کہ جب آدمی کسی مومن کے دل خوش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو کہ اللہ عز و جل کی عبادت کرتا اور اس کی توحید بیان کرتا ہے، یعنی اس کا ذکر لا الہ الا اللہ کرتا ہے. پس جب بندہ اپنی قبر میں منتقل ہو جاتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، وہ خوشی اور کہتی ہے کیا تم مجھ کو نہیں پہچانتا؟ تو وہ کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ تو وہ خوشی کہتی ہے کہ میں وہ خوشی ہوں کہ تو نے مجھے فلاں شخص کے دل میں داخل کیا تھا. آج میں تیری وحشت کو انس میں تبدیل کر دوں گی، تجھ کو حجت یعنی دلیل کی تلقین کروں گی اور تجھ کو قول ثابت یعنی کلمہ شہادت پر ثابت قدم رکھوں گی. قیامت کے دن حاضری کے مقامات میں تیرے ساتھ حاضر رہوں گی.
تیرے لیے تیرے رب کی طرف شفاعت کروں گی اور تجھ کو جنت میں تیری منزل دکھاؤں گی. ایک بندے کے دل کو خوش کیا تو اس خوشی پر یہ خوشخبری ہے. تو جو عورت اپنے خامد کے دل کو خوش رکھے، اپنے والدین کے دل کو خوش رکھے، بہن بھائی کے دل کو، بچوں کے دل کو، ساس کے دل کو، سسر کے دل کو، تو سوچو اس عورت کے لیے جنت کے کتنے بڑے درجات ہوں گے. حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کے متعلق دریافت کیا گیا جس کے ذریعے اکثر لوگ جنت میں داخل ہوں گے. یہ بہت ہی خوبصورت سوال پوچھا کسی صحابی نے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا عمل ہے کہ جس کے ذریعے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ چیز اللہ تعالی سے ڈرنا یعنی تقوی اور اچھے اخلاق ہیں. اور آپ سے اس چیز کے متعلق دریافت کیا گیا جس کی وجہ سے اکثر لوگ دوزخ میں داخل ہوں گے. آپ نے فرمایا کہ وہ منہ اور شرمگاہ ہے، یعنی منہ کا گناہ، زبان سے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بہتان لگانا، ایسی بات کہنا کہ دوسرے کا دل دکھے، منہ کے گناہ. اور دوسرا فرمایا کہ شرمگاہ کے گناہ، یعنی حیا اور پاک دامنی کو ایک طرف رکھ کر گناہوں کی زندگی گزارنا، یہ جہنم میں جانے کا سبب بنے گا. اس کو ترمذی، ابن حبان اور بہقی نے روایت کیا. حدیث شریف میں ہے ایمان کے اعتبار سے سب سے کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے زیادہ مہربان ہو. اس کو ترمذی اور حاکم نے روایت کیا. حدیث شریف میں ہے کہ بے شک بندہ ضرور اپنے حسن خلق کی وجہ سے آخرت کے بہت بڑے درجے اور منزل تک پہنچے گا، اور بے شک یہ اس کی عبادت کے ثواب کو کئی گنا زیادہ کر دے گا. یعنی خوش خلق آدمی جو ہوتا ہے نا، سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے میل جول رکھنا، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کے ثواب کو بڑھا دیتا. اور بے شک بندہ اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے جہنم میں سب سے نیچے کے درجے میں پہنچے گا. اس کو طبرانی نے روایت کیا. حدیث شریف میں ہے کیا میں تم کو ایسی عبادت کی خبر نہ دوں جو کہ آسان ہو اور بدن پر ہلکی ہو؟ وہ خاموشی اور حسن خلق ہے. اس کو ابن ابی دنیا نے روایت کیا. ایک اور حدیث مبارکہ سنیے. ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں آپ کے چہرے مبارک کی جانب سے آیا، یعنی سامنے سے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا حسن خلق. پھر وہ شخص آپ کی دائیں طرف سے آیا. عرض کیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا حسن خلق. پھر وہ آپ کے بائیں طرف سے آیا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا حسن خلق. پھر وہ شخص آپ کی پشت کی جانب سے آیا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل افضل ہے؟ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرف مڑے، فرمایا تجھ کو کیا ہو گیا؟ تو سمجھ نہیں رہا وہ حسن خلق ہے، اور حسن خلق یہ کہ اگر تجھ سے ہو سکے تو غصہ نہ کیا کر. اب بتائیے کہ غصہ نہ کرنا اللہ کے نزدیک کتنا اعلی عمل ہے. اس کو محمد بن نصر المروزی نے روایت کیا. اگلی حدیث مبارکہ سنیے. نبی اسلام فرماتے ہیں میں اس شخص کے لیے جنت کے احاطہ میں گھر دلانے کا ضامن ہوں جو جھگڑا کرنا ترک کر دے اگرچہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو. اب سوچئے کہ جنت میں گھر حاصل کرنا کتنا آسان طریقہ ہے. کتنے واضح لفظوں میں لاؤڈ اینڈ کلیئر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھا رہے ہیں کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے احاطہ میں گھر دلانے کا ضامن ہوں جو جھگڑا کرنا ترک کر دے اگرچہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو. تو اگر خامن سے جھگڑا تو
تو اللہ کی رضا کے لیے بند کر دو جھگڑا، جنت کے احاطہ میں گھر ملے گا۔ ساس کے ساتھ جھگڑا ہے، نند کے ساتھ جھگڑا ہے، پڑوسن کے ساتھ جھگڑا ہے، بہن کے ساتھ جھگڑا، اگرچہ آپ حق پر ہی ہیں، آپ اللہ کی رضا کے لیے اگر جھگڑے کو چھوڑ دیتی ہیں تو سوچئے اللہ تعالیٰ جنت کے احاطے میں اس کے بدلے گھر عطا فرمائیں گے۔ اگلی بات، میں اس شخص کے لیے جنت کے وسط میں گھر دلانے کا ضامن ہوں جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اگرچہ جھوٹ بولنا مذاق کے طور پر ہی کیوں نہ ہو۔ اکثر عورتوں کو دیکھا کہ جھوٹ کو دام انہوں نے بہانہ رکھا ہوا ہے، اور جی میں نے خاوند کو بہانہ کر دیا، میں نے گھر والوں کو بہانہ کر دیا۔ اتنا شیطان دشمن ہے کہ اس نے جھوٹ کا نام بدلوا کر ایک خوبصورت لفظ رکھ دیا، بہانہ، تاکہ بندے کو یہ بھی احساس نہ ہو کہ میں نے جھوٹ کہا۔ اور اکثر دیکھا کہ عورتیں شرم کی وجہ سے کہ جی دوسرا شرمندہ کرے گا، دوسرا مجھے نادم کرے گا، تو جھوٹ بول دیتی ہیں، اور یہ بھی ایک وجہ ہے جہنم میں کثرت سے جانے کی، جھوٹ بولنا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے وسط میں یعنی درمیان میں گھر دلانے کا ضامن ہوں جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اگرچہ جھوٹ بولنا مذاق کے طور پر ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگلی بات، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں گھر دلانے کا ضامن ہوں جو اپنے اخلاق کو اچھا بنائے۔ اس کو ابو داؤد اور ابن ماجہ اور ترمذی نے روایت کیا۔ اب دیکھو تین بندوں کا تذکرہ ہوا، ایک بندہ جو جھگڑا کرنا چھوڑ دے، جنت کے احاطے میں گھر، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، جنت کے وسط میں گھر، خوش اخلاق بن جائے، جنت کے اعلیٰ ترین درجے کا گھر۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ہم آج دل میں یہ نیت کر لیں کہ ہم اپنی بد اخلاقی کو ختم کر کے آج کے بعد خوش خلقی کی زندگی گزاریں گے تو اس عاجز کو یقین ہے اللہ تعالی ہمیں جنت میں گھر ضرور عطا فرمائیں گے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے بے شک یہ وہ دین ہے جس کو میں نے اپنے لیے پسند کیا، اور سخاوت اور حسن خلق کے سوا اور کوئی چیز اس کے لیے سزاوار نہیں، سجتی نہیں۔ بس جب تک تم اس دین پر قائم ہو ان دونوں اوصاف سے اس دین کا اکرام کرو۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ عجیب مضمون ہے، حدیث شریف میں ہے حسن خلق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتا ہے جس طرح پانی برف کو پگھلا دیا کرتا ہے، اور بد اخلاقی عمل کو اس طرح فاسد کر دیتی ہے جس طرح کہ سرکہ شہد کو فاسد کر دیتا ہے۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا۔ اگلی حدیث مبارکہ حدیث شریف میں ہے بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور تمام کاموں میں نرمی کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ جی چاہتا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ لکھ کر گھر میں کہیں لٹکا دی جائے تاکہ مرد اس کو دیکھیں اور ہر وقت ان کو یہ بات پیش نظر رہے کہ میں نے اہل خانہ کے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھنا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور تمام کاموں میں نرمی کرنے کو پسند کرتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ وہ اور بھی زیادہ حیران کن ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے، اور نرمی پر ایسی مدد کرتا ہے جو وہ سختی کے اوپر مدد نہیں کرتا۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا۔ یعنی گھر والوں کے ساتھ سختی کا سلوک رکھو
تو اللہ کی وہ مدد نہیں اتر سکتی جو مدد ان کے ساتھ نرمی کا سلوک رکھنے پر اتر سکتی ہے۔ نیز حدیث شریف میں ہے، کیا میں تم کو اس شخص کے بارے میں خبر نہ دوں جو دوزخ کی آگ پر حرام کر دیا جاتا ہے، یا یوں فرمایا جس پر دوزخ کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ سنو، یہ آگ ہر اس شخص پر حرام کر دی جاتی ہے جو آسانی، نرمی اور سہولت کرنے والا ہو۔ اس کو ترمذی نے روایت کی۔ حدیث شریف میں ہے، ڈھیل دینا اللہ کی طرف سے ہے اور جلدی کرنا شیطان کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ عذر قبول کرنے والا کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلم بردباری سے زیادہ پسندیدہ چیز کوئی نہیں۔ اس کو ابو یعلا نے روایت کیا۔ نیز حدیث شریف میں ہے کہ بے شک بندہ حلم یعنی بردباری کے ذریعے روزہ رکھنے والے، رات کو تہجد پڑھنے والے بندے کا درجہ پا لیتا ہے۔ اس کو ابن حبان نے روایت کیا۔ اور نیز حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص کو غصہ آیا پھر اس نے اس کو ضبط کیا تو اس غصہ ضبط کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس بندے سے ضرور محبت فرمائے گا۔ کیا خوبصورت اجر ہے کہ اگر بندے کو غصہ آئے اور وہ چاہے تو غصہ پورا کر بھی سکتا ہے، لیکن وہ غصے کو ضبط کر جائے اللہ کے لیے، تو حدیث پاک میں اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے سے ضرور محبت فرمائے گا۔ حدیث شریف میں ہے، کیا تم کو اس چیز کی خبر نہ دوں جس کے باعث اللہ تعالیٰ میں جنت میں مکان کو اونچا کرتا ہے اور بندے کے درجات کو بلند کرتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، وہ یہ ہے کہ جو شخص تجھ سے جہالت کا برتاؤ کرے تو اس سے بردباری کر، جو شخص تجھ پر ظلم کرے تو اس کو معاف کر، جو شخص تجھ کو محروم کرے تو اسے عطا کر، اور جو تجھ سے قطع تعلق کرے تو اسے میل جول کرے۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا۔ نیز حدیث شریف میں ہے، کسی کو پچھاڑ دینے سے طاقتور نہیں ہوتا، در حقیقت طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ اس کو بخاری و مسلم نے روایت کیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ بے شک یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے کہ تو کشادہ روئی کے ساتھ لوگوں کو سلام کرے، یعنی عورتیں اگر عورتوں سے ملیں تو کھلے چہرے کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ ان کو سلام کریں، تو اس سلام کرنے پر ان کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس کو ابھی دنیا نے روایت کیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ مسلمان بھائی کے سامنے تیرا تبسم کرنا تیرے لیے نیکی ہے، یعنی مرد کے لیے مرد کے سامنے تبسم کرنا، اور عورت کے لیے مسلمان عورت کے سامنے تبسم کرنا، اور تیرا امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا بھی صدقہ ہے، اور راستہ بھٹکنے کی جگہ میں تیرا کسی کو راستہ بتانا بھی تیرے لیے صدقہ ہے، اور تیرا راستہ سے پتھر، کانٹا یا ہڈی دور کرنا بھی تیرے لیے صدقہ ہے، اور اپنے ڈول میں سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا۔ حدیث شریف میں ہے، بے شک جنت میں ایک ایسا بالا خانہ ہوگا جس کے باہر کا حصہ اس کے اندر سے اور اندر کا حصہ اس کے باہر سے شفاف ہونے کی وجہ سے نظر آئے گا۔ ابو مالک اشعری نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بالا خانہ کس کے لیے ہوگا؟ آپ نے فرمایا، اس شخص کے لیے ہوگا جس نے اچھا کلام کیا، لوگوں کو کھانا کھلایا، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں وہ تہجد کے لیے کھڑا ہوا۔ اس کو طبرانی اور حاکم نے روایت کیا۔ چنانچہ یہ اتنی احادیث جو سنائی گئیں، یہ اس بات کی دلیل ہے
کہ اگر انسان خوش خلقی کو اپنا لے، اچھے اخلاق کی زندگی گزارے، ہر ایک کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اچھا سلوک کرے، تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں بلند مقام عطا فرماتے ہیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اپنی زندگیوں کو بدل لیجئے، آج دلوں میں عہد کیجئے، جھوٹ چھوڑ دیں گی، بے پردگی ختم کر دیں گی، اللہ کے بندوں کو دل آزاری اس کو ختم کر دیں گی، نعمتوں کی ناقدری نہیں کریں گی، جھگڑا نہیں کریں گی، اللہ کے بندوں کے لیے راحت جان بن کر رہیں گی۔ اگر آج آپ نے یہ عہد کر لیا اور زندگی کو ایسا مولڈ کر لیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے لیے جنت کے بلند درجے میں گھر بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ میں جہنم سے محفوظ فرمائے، پسندیدہ جگہ جنت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔